الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ جل جلالہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت عطا فرمائی، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام نصیب فرمایا. چنانچہ انسان جو سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محتاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، فقیر ہو، کچھ نہیں تمہارے پاس. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو. دونوں جگہ یا ایھا الناس کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اے لوگو، مسلمان کی کافر کی تفریق نہیں کی گئی، کہا گیا اے لوگو. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ، حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی دے سکتا ہو، کوئی ہے؟ جواب ہے کوئی نہیں ہے. تو ارشاد فرما دیا کہ خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں، اور تم سارے محتاج ہو، اس قدر محتاج ہو کہ میرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، میرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جو تمہیں روزی دے سکے، رزق دے سکے. تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اور اشرف مخلوق پیدا کی وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محتاج ہے، ہر وقت محتاج. تو جب ہم مخلوقات پہ غور کرتے ہیں تو مخلوقات ساری کی ساری انسان سے ادنا ہے. انسان سب سے زیادہ اشرف ہے. انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس سوچ ہے، انسان کے پاس فکر ہے، انسان بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، انسان تمدنی زندگی گزارتا ہے، شہروں میں انسان رہتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے کا ہنر عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے کاروبار اور بہت سارے معاش کے طریقے عطا فرمائے. وہ انسان جو اتنا متمدن اور اتنا سمجھدار اور اتنی سوچ اور فکر رکھنے والا، وہ انسان جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا پل پل محتاج ہے. انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو، تم سارے محتاج ہو، سارے محتاج. تو بات کیا ہے کہ باقی مخلوق تو اس درجے کی ہے ہی نہیں. جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ تو سب بہت زیادہ محتاج ہیں اللہ کے. اور وہ خالق اور وہ رازق ایسی قدرت والا ہے، اس کی قدرت دیکھیے. ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات پیدا کی، کسی کو روزی دینے سے غافل نہیں، کسی کو روزی دینے سے غافل نہیں. بہت بڑی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی چوپایا، کوئی مخلوق زمین پر ایسی نہیں مگر اللہ نے اپنے ذمے کر لیا اس کی روزی کو دینا. اور اس روزی کو دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں جو مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں وہ اس وقت کہاں ہے، کس جگہ ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کوئی مخلوق نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی مستقر کو، مستقل جگہ کو، اور یا عارضی مقام کو جہاں وہ ہے، اور مستودع جو مستقل جگہ ہے جہاں وہ لوٹتا ہے، ان سب کو جانتا ہے، اس سب کا علم اس کو موجود ہے. تو قدرت دیکھیے، ساری مخلوقات محتاج ہیں اس کی، اور سب کی روزی کا ذمہ اس نے لے لیا. اور علم میں اتنا کامل ہے، علم اس قدر محیط ہے اس کا کہ ہر مخلوق کے ٹھکانے کا اس کو پتہ ہے، ہر مخلوق کے ٹھکانے کا اس کو پتہ ہے. اسی وجہ سے وہ ہر مخلوق کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور پہنچا رہا ہے. اور انسان جو ان مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، اور اس کو روزی حاصل کرنے کے بڑے طریقے آتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تو فرما دیا کہ ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اور انسان کو احساس دلایا، روزی اللہ نہیں دینی انسان کو، لیکن انسان کو احساس دلایا کہ تم محتاج ہو. بولو بھائی تم کیا ہو؟ تم محتاج ہو اللہ کی. اور انسان کو توحید بھی سکھلائی، اپنے ساتھ بھی جوڑا. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. یہ بھی سکھلایا انسان کو کہ کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں دے سکے، جو تمہیں عطا کر سکے؟ کوئی ہے ہی نہیں. کسی کی اتنی طاقت ہی نہیں، قدرت ہی نہیں کہ وہ روزی دے سکے. تو میرے بھائیوں، مخلوق ساری کی ساری ہمہ وقت ہر حال میں اللہ کی محتاج. اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو کوئی غرور اور گھمنڈ نہ ہو جائے، وہ گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ اللہ کا محتاج. یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان. جو ہی انسان اپنی اس محتاجی کو بھولتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں قادر ہوں، میں بڑی قوت والا ہوں، میں بڑے اختیار والا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. وہیں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور شیطان اس شخص کے اندر ہوا بھرنی شروع کر دیتا ہے. شیطان اس کو یہ دکھلاتا ہے کہ ہاں تو بڑی چیز ہے. اور تکبر وہ برائی ہے، تکبر وہ عظیم ترین گناہ ہے
जो इंसान को जन्नत से महरूम करता है। ला यदखुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो रब की किब्रियाई और उसकी तौहीद का इनकार करते हैं, वो जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत का दाखला उसके लिए नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम मोहताज हैं अल्लाह, एक एक इंसान मोहताज। मैं भी मोहताज हूं, मेरा बाप भी मोहताज, मेरा दादा भी मोहताज, मेरी मां भी मोहताज है, हम सारे मोहताज हैं, हम सारे गुलाम हैं। ये मार्फत इलाही का पहला दरवाजा है। आज के लोगों को देखो तो वो बड़े बड़े दावे करते दिखाई देंगे। अपने आप को कुछ समझ लेना और अपनी इख्तियार को समझ लेना कि मेरे इख्तियार में चीजें हैं, इससे बड़ी नादानी कोई नहीं। हाँ, चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं आजी फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक। ऐ अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं, आपका बंदा हूं, मेरा बाप आपका गुलाम और आपका बंदा है, मेरी मां आपकी बांदी, आपकी कनीज है। ये है मार्फत इलाही। मैं कुछ नहीं, मेरा बाप कुछ नहीं, मेरा दादा कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं। गुलाम इब्ने गुलाम हैं, बंदों के बेटे बंदे हैं, हमारे माँ बाप भी बंदे हैं। और दूसरी तरफ देखो तो जितने फिरौन हैं और कारून हैं और जितने अबू जहल हैं जमाने के, उनके दावे भी कुरान आपको सुनाएगा कि वो कहता है कि मैं सब कुछ हूं। अम्मन खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन। फिरौन कहता है कि मैं बेहतर हूं या ये मूसा। हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। तुम देखते नहीं ये मुल्क मेरा है, ये नहरें मेरे अंदर चलती हैं, ये नील मेरे अंदर चलता है, मैं बेहतर हूं, मैं बादशाह हूं। आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। कारून कहता है क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। ये जो माल दौलत कमाई है, इसमें मुझे अल्लाह का एहसान याद ना करवाओ, ये तो मैंने अपने इल्म से कमा लिया, ये माल और ये दौलत और ये सारी जो प्रॉपर्टी मैंने बना ली और खजाने मैंने कमा लिए। कारून क्या कह रहा है? अला इल्मिन इंदी, ये मेरा इल्म है। तो जितने फिरौन हैं, जितने खुदा के मुनकिर हैं, उनके शिर्क का, उनके तकब्बुर का आगाज इस बात से है कि मैं सब कुछ हूं, मैं कर सकता हूं, मेरा इख्तियार चलता है, मेरा सिक्का चलता है। और नबी सारे जो कि अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन बंदे हैं, उनकी दुआओं को मैं सुनाऊं तो वो कहते हैं अल्लाह मैं मोहताज हूं, अल्लाह मैं फकीर हूं। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं फकीर हूं, तू जो रहमत उतार दे मैं मोहताज हूं। हाय, मैं मोहताज हूं अल्लाह, मैं फकीर हूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बी इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मैं मोहताज हूं, मुझे तकलीफ पहुंची है, तू अरहमुर राहिमीन, अल्लाह रहम कर। हाय, कैसे मोहताजगी, कैसे अपने ऊपर आजिज़ी और बंदगी को तारी किया हुआ था, इनके ऊपर छाई हुई थी बंदगी अंबिया के ऊपर। समझते थे कि हम सबसे बड़े मोहताज।
کل جہاں میں اختیار چلتا ہے رب العالمین، مرضی چلتی ہے رب العالمین کی، حکم چلتا ہے ان الحکم الا للہ۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ تو کوئی حاجت ہے تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، کسی دشمن سے بچنا ہے تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، کوئی غم پہنچا ہے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ میں اپنا غم اپنا دکھ تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ کوئی غم پہنچا ہے اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ انبیاء کا ایک کریکٹر قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایک کردار جس میں عاجزی، بندگی اور محتاجگی دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایک نبی جو ہے وہ اللہ کے سامنے ایسے مناجات کرتے ہیں کہ اس کی بندگی اور عاجزی دکھائی دیتی، اور ایک ایک فرعون اور قارون اور شداد اور جبار جتنے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بادشاہ ہیں، ہمارا سکہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بس یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ کی معرفت چاہیے تو اس کا آغاز اس بات سے ہے کہ پہچان لو کہ میرا کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، سب اختیار میرے رب کا ہے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہوں میری مدد کر، میں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدد کر۔ وہ ہستیاں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا تھا، جو اپنے زمانے کے مقبول ترین لوگ تھے، انبیاء تھے، ہاں وہ یوں عاجزی کیا کرتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا، ہماری روحانی زندگی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو مجھے نکالنا ہے، اگر میں اللہ کی ذات کا قرب چاہتا ہوں، اگر میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کا مقبول بندہ بننا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھ لوں کہ میں محتاج ہوں، بہت زیادہ بے بس ہوں، ذلیل ہوں اللہ کے سامنے، اور اللہ جل جلالہ مالک دو جہاں ہیں، جیسے چاہیں فیصلہ فرمائیں، جیسے چاہیں کر دیں۔ جو اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ جل جلالہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ اور کام بننا نہ بننا تو بات کی بات ہے، اصل بات ہے اس بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس بندے کو اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف اور بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کو کچھ دیکھتے نہیں تھے، اپنی ذات کو کچھ دیکھتے نہیں تھے، ان کو صرف اللہ کی ذات نظر آتی تھی۔ کوئی کام بھی وہ کر لیتے تھے، بڑے بڑے کام انہوں نے کیے، بڑی بڑی خدمتیں کر دی دین کی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، لیکن وہ اس کو اپنی طرف نسبت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ ان کو بس اللہ کی ذات نظر آتی تھی، بس اللہ کا احسان ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، میرا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ تو بھائی معرفت کی انتہا کیا ہے، معرفت کی ابتدا کیا ہے کہ انسان کو اپنا کمال نظر نہ آئے، اس کو بس اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا کمال نظر آئے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں جو چل رہا ہوں، میں جو جی رہا ہوں، میں جو سانس لے رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے،
اور پھر اس سے بڑھ کر جو میں نیکی کر رہا ہوں، جو نماز پڑھی میں نے، جو قرآن پڑھ لیا، جو کچھ ذکر کر لیا، کوئی نیکی کی توفیق ہو گئی، کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں، میں تو ہوئی محتاج، تو مال بھی اللہ نے دیا تھا، یہ تو جان بھی اللہ نے دی ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں دو دوستوں کا واقعہ بیان ہوا، سورت کہف میں، ہم ہر جمعے کو سورت کہف پڑھتے ہیں۔ دو دوست ہیں آپس میں، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ایک آدمی جو ہے ان میں سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال تجھ سے بہت زیادہ، دوسرے کو کہتا ہے تو فقیر ہے، میرے مال ہے، میرا گروہ ہے، میرے پاس جو ہے یہ باغات ہیں، میرے پاس فورسز ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں جب داخل ہوا تو اس گھمنڈ اور اس تکبر اور اس اپنی آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہتا ہے یہ سب میرا خیال ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میری یہ بادشاہت، میرا یہ اقتدار کبھی اس کو شام نہیں آئے گی، میرا سکہ یوں ہی چلتا رہے۔ اور اس کا جو دوست تھا جو فقیر تھا لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کرتا تھا، وہ کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کہتا ہے تو کفر کرتا ہے اللہ کا، تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے، تو اپنے مال اور اپنے اختیار پہ تجھے گھمنڈ اور تکبر ہے، یہ تو کفر ہے اللہ کا۔ وہ اللہ تو اپنی ابتدا پہ تو غور کر، تو تھا کیا؟ تو ایک نطفہ تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا، اس نے تجھے انسان بنایا، اس نے تجھے اتنا بلند کیا، سواک رجلا، تجھے مرد بنا دیا، یہ مال دیا، یہ سب کچھ دیا، تجھے تو یہ چاہنا چاہیے تھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس نے کہا شرم کر، اللہ سے ڈر، تجھے تو چاہیے تھا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تجھے یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تو سب رب کا فضل ہے، یہ تو اس کی عطا ہے، یہ تو اس کی دین ہے، تو نے کفر کیا، تو کہتا ہے یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا مال ہے۔ اللہ، یہ واقعہ قرآن نقل کرتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، اور سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ہے، اور میری تعلیم اتنی ہے، اور میرے پاس ڈگریاں ہیں، اور میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو جس بندے پر یہ حال طاری ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی ذات کے اختیار کو دیکھے گا، اپنی محتاجگی اس کے سامنے رہے گی، وہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، بے بس ہوں، تو اللہ جل جلالہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر التفات بھی فرمائیں گے، اس کے کام بھی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور جو آدمی اپنے اختیار میں اپنے آپ کو، اپنے علم، اور لوگوں کے جو گھمنڈ ہوتے ہیں نا وہ مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، بعض کو دولت کا گھمنڈ ہے، مال پیسے کا گھمنڈ، بعض کو علم کا گھمنڈ ہے، مال نہیں ہے لیکن علم ہے، ڈگریاں ہیں، بعض کو اپنے فن کا گھمنڈ ہے، میرے پاس بڑا فن ہے، میرے پاس ہنر ہے، میں بہت کمال کی چیز بناتا ہوں، مختلف قسم کے لوگوں کو گھمنڈ ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کمال، علم ملا ہے
کسی کو حسن پہ ناز ہے، کسی کو علم پہ ناز ہے، کسی کو نسب پہ ناز ہے، کسی کو خاندان پہ ناز ہے، کسی کو فن پہ ناز ہے، کسی کو اپنی آواز کا نشہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دین ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، فاتر میں فرمایا جس کو چاہے اس کی تخلیق میں جو چاہے اضافہ کر دے، یہ تو اس کی دین ہوتی ہے، لیکن لوگ اس پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہستی کو مٹائیں، اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو، اس کی قدرتوں کو سوچا کریں، اپنے آپ کو بے بس تصور کریں۔ میں بے بس ہوں، میں اللہ کے سامنے بے اختیار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جب بے بس ہو کر اللہ سے مانگے گا، اس سے التجا کرے گا، فریاد کرے گا، تو پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ میرا ارادہ ہے کیا، میں ہوں کیا اللہ کے سامنے؟ میں نے ایک چیز کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے کچھ اور چاہا تھا، اللہ نے وہ کر دیا۔ میں نے اس کو پہچان لیا کہ کوئی ذات ہے جو اصل چلانے والی۔ عرفت ربی بفصل العزائم، میرا عزم ٹوٹ گیا، میں نے رب کو پہچان لیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی نقصان ہو گیا تو کیم قدر اللہ وما شاء فعل، میرے رب نے تقدیر مقدر کی، میرے رب نے جو چاہا کر دیا، اختیار ہی میرے رب کا ہے۔ فَإِنَّ كَلِمَ لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ، اگر تم یوں کہو کہ کاش یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ایسے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے تو ہمارا والد بچ جاتا، کیسے بچ جاتا؟ جو وقت لکھا تھا، جو تقدیر لکھی تھی، وہ ہو کر رہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں صفات دی ہیں، جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اوپر گھمنڈ نہ کریں، اپنے آپ کو بے بس سمجھیں، اللہ کی ذات کے سامنے، اللہ کے اختیارات، اللہ کی قوتوں کے سامنے ہم عاجزی کریں، عاجزی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے اندر، مناجات کے اندر ایسے دعا کریں جیسے انبیاء عاجزی کیا کرتے تھے، جیسے انبیاء عاجزی کیا کرتے تھے۔ ان کی دعائیں ہم یاد کر لیں، میں نے کوئی دعائیں ابھی آپ کے سامنے نمونے کے طور پہ پڑھ دی ہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، زکریا علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ ہر قسم کی دعا تمہیں قرآن میں ملے گی، نبیوں کی دعائیں، کیا خوبصورت دعائیں ہیں، کیا عاجزی ٹپکتی ہے، کیا مناجات کا طریقہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو آدمی اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کا پیارا بنتا ہے، اتنا اس کے اندر اللہ کے سامنے مناجات کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہے، وہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اپنی عاجزی پیش کرتا ہے۔ تو اگر ہم عربی میں نہیں مانگ سکتے، ہم اردو میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کریں، اپنے آپ کو بے بس سمجھے اللہ کے سامنے فریاد کریں، فریاد کریں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فریاد سے خوش ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو پکارتا ہے، فریاد کرتے ہیں، اللہ کی نظر رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ فراخی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، رب کی یاد میں کمی آ رہی ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، اور پھر فریاد کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ تکلیف اس کے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو فریاد بہت پسند ہے، اللہ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر جب بے بس ہو جاتا ہے،
चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं मेरे भाइयों। फिर वो कहते हैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, कौन है जो बेबस की सुनता है जब वो उसको पुकारता है। बेबस जब कोई होता है तो फिर वो पुकारता है। हाँ, तो इंसान को बाद औक़ात बेबस कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। इसमें बड़ी हिकमत होती है। सारे असबाब के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तमाम तदबीरें फेल हो जाती हैं, तमाम इलाज फेल हो जाते हैं, तमाम दवाइयां बेअसर हो जाती हैं, खुदा की कसम तमाम ताल्लुकात जीरो हो जाते हैं। जहां जहां इंसान की नजर होती है वहां वहां से उसको झटका लगता है, वो समझ आती है उसको कि मैं बेबस हूं, मेरे रब का इख्तियार है। तो मेरे भाइयों, इंसान की मोहताजगी वो बदी ही है, वो साबित है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अल्लाह के सामने मोहताज बनाएं, मखलूक के सामने नहीं। अपने आप को अल्लाह के सामने मोहताज समझें, अपनी जिंदगी को इस तरह सामने पलटें कि अल्लाह के सामने फरियाद और गिरिया और जारी और अंबिया अलैहिस्सलाम की मकबूल दुआओं के सीगे, इनको याद करें, इनके जरिए से अल्लाह ताला के सामने फरियाद किया करें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, आप भी याद कर लीजिए। इससे पता नहीं कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं, कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं। बहुत सारी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, तो ये मैं बता देता हूँ कि 2 नफल सलातुल हाजत पढ़े और सलाम से पहले 21 मरतबा, बच्चे हों या बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी 21 मरतबा ये दुआ पढ़े, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने एक रिश्ता भी मुयस्सर फरमा दी। ये तो बुजुर्गों की तरफ से एक बात थी, जो हमें मुजर्रबात पता है तो वो मैंने आपको बता दी। तो ये दुआएं हैं, ये अल्लाह के सामने पेश करनी है और अल्लाह के सामने जो है वो रोना है, गिड़गिड़ाने हैं। अल्लाह ताला बड़े कुदरत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, हम बेबस और मोहताज हैं। जब हम ये समझ लेंगे, अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुलेगा, अल्लाह ताला अपना कुर्ब नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दर से कभी भी दूर ना करे, अपने दर का मोहताज रखे। और अल्लाह का दर वो दर है जिसकी मोहताजगी से इंसान को, जिसकी मोहताजगी से, जिस पर दुआएं करने से, जिस पर गिरिया उजारी करने से इंसान को इज्जतें मिलती हैं। मखलूक का दर वो दर होता है जहां इंसान नाक भी रगड़ देता है, फिर सिवाय जिल्लत के कुछ भी हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की इसमें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।